ناظرین، آپ نے آج تک یہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، لیکن آج آپ کو بڑی حیران کن بات بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا میں 7 نہیں 8 بر اعظم ہیں، اور یہ جو 8واں بر اعظم ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے سائنسدانوں کو 375 سال لگے ہیں۔ یہ بر اعظم کہاں چھپا رہا، کیسے چھپا رہا، اس پر ہے کیا، اس پر کون سی مخلوق بستی ہے، کون سے انسان بستے ہیں، کون سے جانور ہیں، بڑی ہی حیرت انگیز آج کی یہ رپورٹ ہے اور آپ کو بڑا حیران کر دے گی، دلچسپ بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائنسدانوں کو دنیا کا 8واں بر اعظم دریافت کرنے میں 375 سال لگے، جو سب کی نظروں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا جواب مشکل ہے۔ یہ بات سن 1642 کی ہے، جب ایبل تسمن ایک مشن پر تھے اور وہ ایک تجربہ کار ڈچ ملا تھے جن کی بڑی بڑی مونچھیں اور ٹھوڑی کے گرد بڑی سی داڑھی تھی، نشے میں دھت رہتے تھے، بڑی شراب پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے عملے میں سے کچھ کو پھانسی دینے کی کوشش کی۔ انہیں یقین تھا کہ جنوبی نصف کرہ میں ایک وسیع بر اعظم موجود ہے اور انہوں نے اسے ڈھونڈنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کا وہ حصہ یورپی لوگوں کے لیے بڑی حد تک پراسرار تھا، لیکن ان کا غیر متزلزل ایمان تھا کہ وہاں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا ہونا چاہیے، جس کو انہوں نے پہلے ہی ٹیرا آسٹرالس کا نام دے رکھا تھا، جو شمال میں ان کے اپنے بر اعظم کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ یہ خیال قدیم رومن زمانے سے قائم تھا، لیکن اس خیال کو اب پہلی بار پرکھا جا رہا تھا، اور یوں 14 اگست کو تسمن انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں اپنی کمپنی کے اڈے سے روانہ ہوئے اور 2 چھوٹے جہازوں کے ساتھ مغرب کی طرف رخ کیا، پھر جنوب اور پھر مشرق کی طرف، اور بالآخر نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے پر ان کا سفر جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ مقامی ماوری لوگوں کے ساتھ ان کا پہلا رابطہ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی روز کئی مقامی افراد ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہوئے اور ایک دوسری کشتی کو ٹکر ماری جو ڈچ بحری جہازوں کے لیے پیغامات کے تبادلے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اس واقعے میں 4 یورپی افراد کی موت ہوئی۔ بعد ازاں یورپی افراد نے 11 چھوٹی کشتیوں پر توپ کے گولے برسائے۔ یہ معلوم نہیں کہ جن کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ بچیں یا غرق ہو گئیں، اور یوں اس مشن کا اختتام ہوا۔ تسمن نے اس بدقسمت مقام کا نام مرڈرز بے یعنی خلیج قاتل رکھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد اس نئی سرزمین پر قدم رکھے بغیر واپس گھر لوٹ گئے، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ انہوں نے واقعی عظیم بر اعظم کو دریافت کر لیا ہے۔ اس وقت تک لوگوں کو آسٹریلیا کے بارے میں پہلے ہی علم ہو چکا تھا، لیکن یورپی باشندوں کا خیال تھا کہ یہ وہ افسانوی بر اعظم نہیں جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ بعد میں جب انہوں نے اپنا خیال بدلا تو اس کا نام ٹیرا آسٹرالس رکھا، لیکن تسمن بالکل ٹھیک سوچ رکھتے تھے۔ ایک لاپتہ بر اعظم واقعی ایک حقیقت تھی۔ سن 2017 میں ماہرین ارضیات کا ایک گروپ اس وقت شاید سرخیوں کی زینت بداں جب انہوں نے زی لینڈ یاکی دریافت کا اعلان کیا۔ تقریباً 89.1 ملین مربع میل یعنی 9.4 ملین مربع کلومیٹر کا ایک ایسا وسیع بر اعظم جو مڈغاسکر سے 6 گنا بڑا ہے۔ اگرچہ دنیا کے انسائکلوپیڈیا، نقشوں اور سرچ انجن کچھ وقت کے لیے اس بات پر قائل تھے کہ دنیا میں صرف 7 بر اعظم ہیں، مگر اس ٹیم نے پورے اعتماد کے ساتھ دنیا کو آگاہ کیا کہ یہ غلط ہے۔ کے مطابق دنیا میں 8 بر اعظم اور اس تازہ ترین اضافے نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے کم عمر، پتلا اور سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ مشکل بس یہ ہے کہ اس کا 94% حصہ زیر آب ہے اور صرف چند ایک جزائر ہیں جن میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، جو سمندر کی گہرائیوں سے ابھر کر سطح سمندر سے اوپر ہیں۔ سب نظروں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، مگر اس طرف دھیان نہیں گیا۔ نیوزی لینڈ کے کراؤن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ GNS سائنس کے ماہر ارضیات اینڈی
ٹولوخ کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جس میں ایک بہت ہی واضح بات کو منظر عام پر آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اینڈی لوخ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے سری لنکا کو دریافت کیا تھا، لیکن یہ تو ابھی شروعات ہے۔ 4 سال بعد بھی یہ براعظم ہمیشہ کی طرح اب بھی پراسرار ہے۔ اس کے راز 6560 فٹ یعنی 2 کلومیٹر گہرائی میں پانی تلے محفوظ ہیں۔ یہ کیسے تشکیل پایا، یہ کتنا عرصہ زیر آب رہا؟ در حقیقت لینڈیا کا مطالعہ کرنا ہمیشہ ہی سے مشکل رہا ہے۔ سن 1642 میں تسمن کے نیوزی لینڈ کو دریافت کرنے کے 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے بعد برطانوی نقشہ ساز جیمز کک کو ایک سائنسی سفر پر جنوبی نصف کرہ پر روانہ کیا گیا۔ انہیں حکام کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ زمین اور سورج کے درمیان وینس یا زہرہ کے گزرنے کا مشاہدہ کریں تاکہ حساب لگایا جا سکے کہ سورج کتنے دور ہے، لیکن انہیں ایک مہر بند لفافہ بھی دیا گیا جس کے بارے میں ہدایت تھی کہ پہلا کام مکمل کرنے کے بعد اس لفافے کو کھولیں۔ اس میں جنوبی براعظم کو تلاش کرنے کا خفیہ مشن دیا گیا تھا، اور یہ بات قابل بحث ہے کہ وہ اس پر سے گزر کر نیوزی لینڈ پہنچنے تھے۔ زی لینڈیا کی موجودگی کے بارے میں اولین اشارے اسکاٹ لینڈ کے طبیعیات اور حیوانیات کے ماہر سر جیمز ہیکٹر نے 1895 میں جمع کیے، جب وہ نیوزی لینڈ کے جنوبی ساحل پر واقع جزیروں کا جائزہ لینے کے لیے سفر پر تھے۔ ارضیات کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نیوزی لینڈ ایک ایسی پہاڑی سلسلے کی باقیات ہیں جو ایک عظیم براعظم کے علاقے کی چوٹی ہے، اور یہ علاقہ دور تک جنوب میں اور مشرق تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ اس وقت زیر آب ہے۔ اس ابتدائی پیش رفت کے باوجود نیوزی لینڈ کی ممکنہ موجودگی کا علم مبہم رہا، اور 1960 کی دہائی تک اس بارے میں بہت کم کام ہوا۔ جی این ایس سائنس کے ماہر ارضیات نک مورٹیمر کہتے ہیں کہ اس میدان میں چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ پھر 1960 کی دہائی میں ماہر ارضیات نے آخرکار اس تعریف پر اتفاق کیا کہ براعظم کیا ہوتا ہے: وسیع پیمانے پر پھیلا ایک ارضیاتی علاقہ جس میں ایک بلندی والا علاقہ، مختلف قسم کے پتھر اور اس پر پرت یعنی پتھروں کی موٹی تہہ موجود ہو۔ اس کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ مارک مورٹیمر کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ماہرین ارضیات کو کچھ اشارے ملے۔ اگر وہ ثبوت اکٹھا کر سکیں تو وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ 8واں براعظم ایک حقیقت ہے۔ اس کے باوجود یہ مشن رک گیا۔ ایک براعظم کو دریافت کرنا مشکل اور مہنگا کام ہے، اور مورٹیمر نے بتایا کہ اس سے ڈھونڈنے کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ پھر 1995 میں امریکی جیو فزسٹ بروس کنڈک نے ایک بار پھر اس خطے کو براعظم قرار دیا اور اسے زی لینڈیا کا نام دینے کی تجویز پیش کی۔ اینڈی ٹولوخ کے مطابق یہ وہ موقع تھا جب اسے دریافت کرنے کی کوششوں میں بہت تیزی آئی۔ اس اثناء میں سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کی کنونشن عمل میں آئی، اور آخر کار اس کی وجہ سے ایک سنجیدہ تحریک پیدا ہوئی۔ اس کے مطابق ممالک اپنی قانونی عرضی کو اپنے مخصوص اقتصادی علاقے سے آگے تک پھیلا سکتے ہیں جو ان کے ساحلوں سے 200 سمندری میل یعنی 370 کلومیٹر آگے تک جاتا ہے، اور یوں اپنے براعظم کے پانی میں ڈوبے ہوئے کنارے یا کانٹیننٹل شیلف پر دعویٰ کر سکتے ہیں جس میں تمام معدنیات اور تیل کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ اگر نیوزی لینڈ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا براعظم ہے تو وہ اپنے علاقے میں 6 گنا اضافہ کر سکتا ہے۔ اچانک اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے دوروں کے لیے کافی سرمایہ ملنے لگا، اور آہستہ آہستہ شواہد جمع کیے جانے لگے۔ چٹانوں سے اکٹھے کیے گئے ہر نمونے کے ساتھ زی لینڈیا کا کیس بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ کسی منطقی نتیجے تک پہنچنے میں تیزی سیٹلائٹ سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار سے آئی، جن سے کرہ ارض کے مختلف حصوں میں سمندر کی گہرائی میں پتھروں کی تہوں یا پرت پر کشش ثقل میں تغیرات کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے زی لینڈیا واضح طور پر غیر ہموار زمین کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے جو تقریباً اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ آسٹریلیا۔ بالآخر جب اس براعظم کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے دنیا کے سب سے بڑے سمندری علاقے کو منظر عام پر لا کھڑا کیا۔ مورٹیمر کے نزدیک یہ بہت ہی زبردست وقت ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو کرہ ارض کے ہر براعظم پر مختلف ممالک موجود ہیں، لیکن زی لینڈیا پر صرف 3 مختلف علاقے ہیں۔
نیوزی لینڈ کے علاوہ اس براعظم پر نیو کیلیڈونیا کا جزیرہ جو ایک فرانسیسی کالونی ہے اور وہ اپنی زبردست ساحلی جھیل کے لیے مشہور ہے، اس کے علاوہ لارڈ ہوائی لینڈ اور بالز پیرامڈ کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں۔ زی لینڈ یہ اصل میں گونڈوانا کے قدیم عظیم براعظم کا حصہ جو تقریباً 550 ملین سال قبل بنا تھا اور جنوبی نصف کرہ کی تمام اراضی میں اس میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ مشرق کی جانب سے اس نے ایک کونے پر قبضہ کیا ہوا تھا جہاں اس کی سرحدیں متعدد دیگر سے ملحق تھیں، بشمول مغربی انٹارکٹا کے آدھے حصے اور مشرقی آسٹریلیا کے۔ ٹولوخ کا کہنا ہے کہ بعد ازاں تقریباً 105 ملین سال قبل ایک ایسے عمل کی وجہ سے جس کو ہم ابھی تک مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے ہیں، زی لینڈیا علیحدہ ہو کر دور ہوتا چلا گیا۔ کانٹیننٹل کرسٹ یا براعظمی پرت عام طور پر 40 کلومیٹر گہری ہوتی ہے، سمندری پرت سے تقریباً سے قدرے گہری جو 10 کلومیٹر کے قریب ہوتی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے زی لینڈیا اتنا زیادہ کھنچتا چلا جاتا ہے کہ اس کے پرت یعنی پتھروں کی موٹی تہ صرف 20 کلومیٹر یعنی 4.12 میل گہرائی تک رہ گئی۔ بالآخر یہ کم گہرائی والا جو براعظم تھا ڈوب گیا، اگرچہ عام سمندری پرت کی سطح تک تو نہیں مگر یہ سمندر کے نیچے غائب ہو گیا۔ پرت کی کم گہرائی اور زیر آب ہونے کے باوجود ماہرین ریاضیات جانتے ہیں کہ یہ ایک براعظم ہے اور اس کی وجہ سے اس پر پائے جانے والے پتھر ہیں۔ براعظمی پرت آتشی چٹان میٹامورفک اور سیڈیمنٹری راک یعنی رسوبی چٹانوں سے بنی ہوتی ہے، جیسے گرینائٹ، سکسس اور لائم سٹون یعنی چونا پتھر، جبکہ سمندری فرش عام طور پر صرف باسالٹ یا سنگ سیاہ جیسی آتشی چٹان کا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ 8ویں براعظم کی غیر معمولی ابتدا اس کو خاص طور پر ماہرین ارضیات کے لیے دلچسپ بناتی ہے بلکہ انہیں بہت حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ابھی تک واضح نہیں کہ اب تک ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے براعظموں میں کیوں نہیں بٹا، حالانکہ اس کی تہ اتنی پتلی ہے، اور وہ کیا وجہ ہے جو اس کرہ ارض کو اکٹھا رکھنے کا انتظام کرتی ہے۔ ایک اور معمہ یہ ہے کہ زی لینڈیا زیر آب کب آیا اور یہ کہ آیا یہ کبھی یہ سطح سمندر سے بلند خشک زمین میں شامل رہا، اور وہ حصے جو اس وقت سطح سمندر سے بلندی پر ہیں وہ ایسے پہاڑی علاقوں پر مبنی ہیں جو بحر الکاہل آسٹریلیائی ٹیکٹونک پلیٹوں کے ٹکرانے سے بنے ہیں۔ لوخ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں رائے مختلف ہے، آیا یہاں ہمیشہ سے چھوٹے جزیرے تھے یا وقت ایسا بھی تھا جب یہاں مکمل طور پر خشک زمین تھی۔ اس سے سوال بھی اٹھتا ہے کہ وہاں کیسی حیات بستی تھی۔ اس کی معتدل آب و ہوا اور 39 مربع میل 101 ملین مربع کلومیٹر کی اراضی کے ساتھ گونڈوانا پر پودوں اور حیوانات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جس میں زمین پر چلنے والے پہلے چوپایوں کی اقسام اور بعد سب سے بڑے ڈائناسور ایک بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو کیا زی لینڈ کی چٹانوں میں ان کی محفوظ شدہ باقیات ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ کیا آج بھی وہاں پر ڈائناسور کسی شکل میں موجود ہے؟ کیا آج بھی انسان وہاں پر موجود ہیں؟ کیا اور بھی بہت سارے جاندار وہاں پر پائے جاتے تھے یا پائے جاتے ہیں؟ اس بارے میں ناظرین اگلے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بڑی تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ وہاں پر کون کون سے جاندار بستے ہیں۔ لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔